سیدہ ہائے سیدہ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا اللهم صل على من قال هذه الكلمات يا هازم الأحزاب يا مفتح الأبواب يا مسبب الأسباب سبب لنا سببا لا نسأل له طلبا بحق لا إله إلا الله وبحق محمد رسول الله وعلى سيد المطهر وإمام المظفر وشجاع الغضنفر أبي شبير وشبر أبي الحسنين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله الأعظم الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني صلوات محمد وعلى آله سلامت امام زمان کے لیے بلند ترین صلوات محمد وعلى آله ہم سب کو دنیا میں زیارت امام حسین آخرت میں شفاعت امام حسین علیہ السلام نصیب ہونے کے لیے بلند ترین صلوات محمد عزیزان اکرامی پیغمبر کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ ہر باپ اپنی بیٹی کو عزیز رکھتا ہے، دوست رکھتا ہے، چاہتا ہے۔ کبھی باپ بیٹی کو دل کا سکون کہتا ہے، کبھی باپ اپنی بیٹی کو کبھی دل کا چین کہتا ہے، قلب کہتا ہے، روح کہتا ہے، سب کچھ کہتا ہے۔ اگر یہی بات نبی کہہ دیں کہ میری بیٹی فاطمہ زہرا میرا قلب ہے، میری روح ہے، میری جان ہے، تو اس میں عجیب اتنا شور مچانے کی کیا بات ہے؟ ہر باپ کے لیے بیٹی عزیز، یا جملہ بدل کر کہوں ہر شریف باپ کے لیے شریف بیٹی عزیز، تو پھر اس میں آذروئے محبت و شفقت ہر باپ اپنی بیٹی کو دل کا ٹکڑا کہتا ہے، عزیز رکھتا ہے۔ تو نبی نے اپنی بیٹی کے لیے کہا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ عزیز ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ یہ موبائل بڑے خطرناک شے ہوتے ہیں، اس لیے کہ حیدرآباد دکن میں مکہ مسجد بم بلاسٹ اٹھا کر سی بی آئی جانچ کے بعد رپورٹ دیکھیے گا کہ اصل بم بلاسٹ بم سے نہیں ہوا، کوئی بارود وغیرہ لایا نہیں گیا، کہ پھر کا موبائل لایا گیا تھا۔ جب اس میں چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے تو اصل ڈیجٹ جو ہوتے ہیں موبائل کے وہ 12 اور 14 ہوتے ہیں۔ جب اس کو چھیڑ چھاڑ کر دیا جاتا ہے
اور 3 ڈیجٹ کا بنا دیا جاتا ہے، اور جب اس پہ فون کیا جاتا ہے تو سافٹ ویئر جواب دیتا ہے کہ یہ ابھی بیزی ہیں، بعد میں کال کیجئے۔ لیکن جہاں فساد کرنا ہوتا ہے اسے وہاں موبائل رکھ کر ان 3 ڈیجٹ کو استعمال کیجئے تو بم بلاسٹ ہو جاتا ہے۔ زمانے دراز سے یہ قانون بنا ہے، 12-14 میں سلامتی ہے، تو لہذا موبائل کو خاموش رکھیں تاکہ مجلس ہو سکے۔ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ۔ تو ہر باپ کے نزدیک اپنی بیٹی عزیز ہوتی ہے، تو اگر نبی نے اپنی بیٹی کے لیے کہا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، تو اس میں کون سی فضیلت ہے؟ اس میں اتنا شور مچانے کی کیا بات ہے؟ اتنے مناقب کے بارے میں آواز دینے کی کیا بات ہے؟ اتنا آواز بلند کرنے کا مسئلہ کیا ہے؟ اب عزیزوں غور سے سنیے، اگر باپ کے نزدیک بیٹی عزیز ہے، محبت رکھتا ہے، تو یہ محبت کے حدود ہوتے ہیں۔ گھر میں باپ اپنی بیٹی کو قلب کا سکون کہہ دیں، دل کا چین کہہ دیں، چلتا ہے۔ مجمع میں آ کر کہیں تو کہیں گے بھائی باپ کی محبت زیادہ ہے بیٹی سے۔ ہر جگہ کہنے لگے تو لوگ کہیں گے جہاں نہیں کہنا وہاں بھی کہہ رہا ہے، یہ محبت کے حدود تجاوز کر گیا۔ لیکن اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پیغمبر نے کب اور کہاں کہاں فاطمۃ بضعۃ منی کہا، لفظوں پر غور کریے گا۔ پہلے ان موارد کو دیکھا جائے کہاں پر پیغمبر نے اپنی بیٹی کو بضعۃ منی کہا، اس کے بعد فیصلہ کیا جائے کہ واقعاً یہ باپ اور بیٹی کا مسئلہ ہے یا ہادی برحق خدا کی جانب سے ہدایت کا سرچشمہ امت کے حوالے کر رہا ہے۔ اب اس کو دیکھنا ہو تو کتاب کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، اس کتاب کے اندر روایت ہے، روایت کو نقل کرنے والے مجاہد، نام مجاہد راوی کا، مجاہد کہتے ہیں میں نے نقل کرتے ہوئے روایت کو بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا قد خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر نکلے فی بیتہی ان بیتہی بیت الشرف سے، وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ فاطمہ، اور کمسینی میں جناب زہرا کا ہاتھ تھام کر بیت الشرف سے باہر آئے پیغمبر۔ لوگوں نے دختر کو بھی دیکھا، پدر کو بھی دیکھا، باپ کو بھی دیکھا، بیٹی کو بھی دیکھا۔ نبی نے ان کے چہروں پر نگاہ کی، اس کے بعد کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ کہا یہ باپ اپنی بیٹی کے لیے بھی کہتا ہے، لہذا اس روایت سے اس بات کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ اہمیت ہو۔ لیکن عزیزو آگے بڑھیے، کتاب عوالم العلوم، کتاب عوالم العلوم 6 صدی کی کتاب، اس کتاب کے اندر روایت کیا ہے؟ نقل کرنے والا مخرمہ، مخرمہ کہتا ہے سمعت، میں نے پیغمبر سے سنا، کب؟ وَهُوَ يَقُولُ عَلَى الْمِنبَرِ، پیغمبر ممبر پر تھے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزو، پیغمبر ممبر پر تھے، میں نے پیغمبر کو ممبر سے سنا کہتے ہوئے، کیا کہتے ہیں پیغمبر؟ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اگر بات صرف بیٹی کی ہوتی تو نبی ممبر پر نہ لاتے، نبی نے ممبر پر آواز دے کر کہا فاطمہ بضعۃ منی۔ اب بات اہمیت کی بات آئی کہ اتنی اہم ہے کہ ممبر سے کی جائے، لیکن ممبر سے کی جانے والی باتیں ممکن ہو وعظ و نصیحت ہو یا کسی چیز کی عکاسی ہو یا کوئی اور مقصد ہو۔ پھر آئے کشف الغمہ عن معرفت الائمہ کتاب اٹھائیے، پیغمبر نے فرمایا
من عرفہا فقد عرفہا، جو فاطمہ کو جانتا ہے جانتا ہے، ومن لم یعرفہا، اور جو نہیں جانتا وہ جان لے، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ پیغمبر آپ معرفت کیوں کرا رہے ہیں کہ جسے فاطمہ کی معرفت نہ ہوگی نہ اسے نبی کی معرفت ہوگی نہ علی کی معرفت ہوگی۔ لہذا معرفت کا جملہ اب اہمیت اور واضح ہو گئی کہ فاطمہ تو بضعۃ منی نبی نے منبر پر کہا، فاطمہ تو بضعۃ منی نبی گھر سے نکلنے کے بعد مجمع عام میں کہا، نبی نے معرفت کے لیے دعوت دی کہ فاطمہ کی معرفت حاصل کرو کیونکہ فاطمہ بضعۃ منی ہے۔ پھر آگے بڑھیے، پیغمبر اور کہاں کہیں گے؟ تو لفظوں پر غور کریے گا عزیزو، عربی میں جب راوی کا پتہ ہوتا ہے تو قالا استعمال ہوتا ہے، قالا فلاں، انہوں نے کہا، لیکن اگر پتہ نہ ہو قیلا، قاف یہ لام، قیلا یہ کہا گیا، کہنے والے کا پتہ نہیں ہے۔ ایک روایت کچھ بزرگوں نے نقل کی، اس میں قالا نہیں ہے، قیلا کہا گیا، کہنے والے کون نہیں پتا۔ اور ہمارے یہاں دستور یہ ہے، ہم سورہ فاتحہ کے لیے بھی نام لیتے ہیں تو پرچے پر دیکھتے مرحوم کا نام ہے، فوراً واپس کر کے کہتے ہیں باپ کا بھی لکھو۔ کہا کیوں؟ کہ بغیر حسب نسب کے ہم فاتحہ نہیں پڑھتے تو روایت کہاں سے لیں گے؟ قیلا کہا گیا، غور سے جملے سنیے گا، کہنے والا کون نہیں معلوم، ممکن ہے شیطان ہو۔ خبر اڑا دی گئی، کیا پیغمبر کی بیٹی کے پاس کسی نے آ کر کہا نعوذ باللہ خاتم بدہن شہزادی کی زندگی میں امیر المؤمنین ابو الجہل کی بیٹی سے عقد کرنا چاہتے ہیں؟ نہ مولا نے کہا، نہ کبھی ظاہر کیا، نہ کر سکتے ہیں معصومہ کی زندگی میں، لیکن پھر بھی شور مچا دیا گیا۔ یہ روایت نقل ہے، علامہ مجلسی نے بھی نقل کیا، حکایت ہے، قالا نہیں ہے، قیلا ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ آگے بڑھیں، پیغمبر آئے، بیٹی کو دیکھا اداس ہے، خیر تو میری بیٹی؟ کہا بابا ایسی ایسی خبر ہم نے سنی ہے۔ تو نبی نے کہا علی یاد رکھنا، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ یہ چوتھا مقام۔ پانچواں مقام کہ شہزادی کے لیے فاطمہ تو بضعۃ منی کب کہا گیا؟ اگر متوجہ رہیں تو یہی بات حدیث کو سمجھنے کے لیے کافی ہوگی۔ پیغمبر آئے بیت الشرف میں جناب زہرا کے پاس، دیکھا مغمون اور محزون بی بی، غمزدہ ہے۔ کہا فاطمہ خیر تو ہے؟ کہا بابا بڑی اذیتیں ہوتی ہیں اس طریقے کی خبریں اور اس طریقے کی حرکتوں پر۔ پیغمبر نکلے، عزیزو بڑا غور سے جملہ سنیے، جہاں مشکل ہونا چاہیے، جس چیز سے مشکل ہے وہ حل کرنا چاہیے تھا۔ بیٹی کو حزن و ملال تھا، وہ حزن و ملال دور کرتے، جس سے ناراض ہے اس کو بٹھاتے، لیکن روایت یہ ہے فوراً حسن کو نبی نے اٹھا لیا، سیدہ نے حسین کو اٹھا لیا، حجرے سے باہر آئے صحن خانہ میں، نبی بیٹھ گئے، علی امیر المومنین آئے، لبیک یا سیدی خیر تو ہے؟ غور سے جملے سنیے اور اشارہ سمجھیے گا۔ علی، علامہ مجلسی کہتے ہیں نبی نے فرمایا علی جائیے، ایک دو اور طلحہ کچھ لوگوں کو لے آئیے۔ لے کر آئے، بٹھا دیا گیا، نبی کے سامنے بیٹھ گئے، یہ بھی بیٹھے، وہ بھی بیٹھے، طلحہ بھی بیٹھے۔ اب بلایا نبی نے تھا،
چاہیے نبی کو ان سے کلام کریں، نبی کلام نہیں کرتے بلکہ رخ کو موڑا، علی کو سامنے بٹھایا، کہا علی گواہ رہنا، علی گواہ رہنا، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، من آواہا فی حیاتی، جس نے میری زندگی میں فاطمہ کو اذیت دی، کامن کانا آواہا بعد موتی، اس نے ویسے ہی اذیت دی جیسے میں دنیا سے جانے کے بعد اس پر اذیت ہوئی۔ پھر جملہ بدل کر کہا وَمَنْ آذَاهَا بَعْدَ مَمَاتِي، اور میرے جانے کے بعد جس نے اذیت دی، کمن کانا آذَاهَا فی حیاتی، اس نے میری زندگی میں جیسے اذیت دی۔ نبی اپنی زندگی اور بعد والی زندگی کو ملا کر کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہنا تھا کسے، گواہ بنایا کسے، چہرہ نہ دیکھا، خطاب نہ کیا، کہتے ہیں بس یہ بات یاد رکھنا، جس نے فاطمہ کو اذیت دیا اس کا تعلق نہ مجھ سے ہوگا نہ میں اس کو دیکھوں گا، بلکہ چہرہ موڑ لوں گا۔ اب یہی فاطمہ تو بضعۃ منی ہے، اب کوئی کون سی کتاب اٹھائے، اچھی کتابیں اٹھائے، بخار آ جائے گا۔ کتاب میں ہے، آنے والے آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں السلام علیکی یا بنت رسول اللہ، اے فاطمہ آپ پر سلام۔ شہزادی نے جواب سلام نہ دیا، رخ کو موڑ کر کہا علی ان سے پوچھے، میرے بابا نے کہا تھا نا فاطمہ تو بضعۃ منی، کہاں بی بی کہا تھا کہ جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، میں گواہ بنا کر کہہ رہی ہوں انہوں نے مجھے اذیت دی ہے۔ اب ان روایات کو جب محل کو دیکھیں گے تو نبی نے بیٹی کے عنوان سے نہیں کہا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، بلکہ ہدایت کے چشم و چراغ کے عنوان سے۔ کبھی منبر پر کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، کبھی نبی نے کہا من عرفہا فقد عرفہا ومن لم یعرفہا فاعرفہا، کہ اسے فاطمہ کو پہچان لو، معرفت کی دعوت دی۔ اس کے بعد گواہ بنا کر کہا جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ اب جب یہ بات واضح ہو گئی، یہ حدیث آذرو محبت نہیں ہے بلکہ یہ آذرو ہدایت ہے۔ محبت میں بیٹی کے ہوتے تو یہ باتیں منبر پر نہ لاتے، دوسروں کو گواہ نہ بناتے، لیکن گواہ بنایا، منبر پر لایا، معرفت کی دعوت دی، لہذا یہ حدیث آذرو ہدایت ہے۔ اب اس حدیث کے ایک مفردات کی طرف جائیں گے تاکہ نتیجے حدیث فہمی آپ کو ہو جائے۔ ایک ہے کلمہ فاطمہ، نام، اور نام بڑا عظیم ہوتا ہے۔ نام کردار بتاتا ہے، نام شخصیت بتاتا ہے، نام پہچان بتاتا ہے، نام مصداق بتاتا ہے۔ جیسے جیسے نام ہوں گے ویسے ویسے کردار ہوں گے۔ اب یہ نام رکھے کیسے جاتے ہیں؟ شذرات الادب میں آ گئے محمد علی نجفی حفظہ رحمت اللہ علیہ، شذرات الادب میں کہتے ہیں زمانے جاہلیت میں نام رکھنے کا دستور یہ تھا
ولادت کی خبر سنتے جس پر پہلی نگاہ جاتی وہ نام رکھ دیا جاتا. ولادت کی خبر سنی ولی نے، تمہارے یہاں ولادت ہوئی ہے، نگاہ پڑی پہاڑ پر، بچے کا نام جبل. نگاہ پڑی پتھر پر، حجر. پتلے سے چاند پر پہلی دوسری کے ہلال، آدھے سے زیادہ قمر، پورا ہو جائے بدر. جس پر پہلی نگاہ پڑے وہ نام رکھ دیا جاتا. سمندر پر ہو تو بحر، پتھر پہ ہو تو حجر، درخت پہ ہو تو شجر. جیسے جیسے نام آتے جائیں، نظر آتی جائے چیزیں، وہ نام رکھ دیے جاتے ہیں. اب اگر آپ بتائیں خبر سنیں اور سامنے سے کتا گزر جائے تو قلب، لیکن اگر وہ خاموشی سے جائے تو قلب. لیکن اگر بھوکنے والا ہو تو کہتے ہیں قلب آوی، بھوکنے والا کتا. اور اگر یہ ہی کی جگہ شی کے لیے ہو، آویہ. اب تو سمجھو عزیزوں، بھوکنے والی. اب سمجھ میں آیا عزیزوں؟ جو علی کے مقابل میں آئے وہ چاہے مرد نہ جسم کا ہوتا ہے نہ نام کا ہوتا ہے. لہذا جس پر نگاہ پہلی چلے جائے. اب سوال یہ ہے، زمانے جاہلیت میں جس پر پہلی نگاہ وہ نام رکھ دیا گیا. اب نبی آئے، شہزادی فاطمہ بنت اسد نبی کو لے کر باہر آئیں. ابو طالب کتنا حسین بچہ ہے، جس کا چہرہ والشمس ہو، جس کے زلفیں واللیل ہو، جو واقعاً سراتپا واقعاً ولی خدا ہو. تو نبی نے آگے نبی کو دیکھ کر حضرت ابو طالب نے لیا، بڑے غور سے دیکھا. ابھی تک یاد رکھیے گا، جناب عیسیٰ نے آنے والے نبی کا نام احمد رکھا، احمد بتایا، احمد بتایا. ابو طالب نے لے کر کہا یہ سراتپا محمد ہے. لفظوں پر توجہ رکھیے گا، سراتپا محمد ہے. اب قرآن اٹھائیے، اسی نبی کی تعریف میں نبی کو کبھی طٰہٰ کہا گیا، کبھی یاسین کہا گیا، کبھی مزمل کہا گیا، کبھی مدثر کہا گیا، کبھی رحمت للعالمین کہا گیا، کبھی سید الانبیاء کہا گیا، کبھی خاتم المرسلین کہا گیا. اب اگر کوئی سرما لگا کر عطر لگا کر کہے میں وہ نام نہیں لوں گا جو نعوذ باللہ کسی کافر نے رکھا، میں محمد کو ہٹا کر رحمت للعالمین کہوں گا، رسول اللہ مدثر رسول اللہ کہوں گا، تو ہر فقیر کہے گا لا الہ الا اللہ کے بعد مسلمان اگر بننا ہے تو محمد رسول اللہ کہنا ہوگا. ارے جب نام محمد کا لے گا تب تو پاک ہوگا. تو تو مسلمان ہو محمد کا نام لے کر، اور وہ مسلمان نہیں جس نے نام محمد رکھا. متوجہ رہی عزیزوں، جناب ابو طالب نے نام رکھا محمد. کہاں؟ اپنے گھر میں آنے والے عبداللہ کے بیٹے کو نام رکھا محمد.
اللہ نے کہا ابو طالب تم نے اپنا گھر میرے نبی کے لیے دیا، تم نے ہمارے نبی کا نام محمد رکھا، ہم احسان کا بدلہ احسان سے، نیکی کا بدلہ نیکی سے دیں گے، اب تمہارا بیٹا ہوگا، گھر ہمارا ہوگا۔ ابو طالب کے پاس آئے، میں جملہ کہوں عزیزو، جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کعبے کے قریب آئیں۔ کچھ لوگ بے وقوف تھے، دیکھا کہیں یہ دروازے سے داخل نہ ہو جائیں، جن کی قسمت پر تالے پڑے تھے جلدی جلدی تالا ڈالا چاکے یہ نہ جائے۔ یاد رکھیے جن کے قسمت پر تالے ہوتے ہیں وہ چاہے کتنے بھی تالے ڈال لیں اسے نہیں روک سکتے، جو حلال مشکلات ہے۔ اللہ نے دوسرے راستے سے دیوار شق ہوئی، مادر امیر خانے کعبہ میں داخل ہوئی، دروازہ بند ہو گیا، دیوار بند ہو گئی۔ ادھر والے ادھر والے کتنا ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے۔ ابو طالب اندر تمہاری زوجہ رہنے دو۔ اب اگر لفظ پر اگر غور کریں تو میں ایک جملہ کروں، عربی جو جانتے وہ جانتے ہیں۔ لفظ دار، دال الف رے، دار کہتے ہیں چار دیواری کو، منزل جہاں پر رکا جائے۔ اللہ نے اس کو لفظ دار نہیں کہا، منزل نہیں کہا، بیت کہا۔ بیت کسے کہتے ہیں؟ جہاں پر 1 2 3 راتیں گزاری جائے، بیت کہا۔ بیت اللہ اندر 1 دن گزرا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، آ کر کہتے ہیں ابو طالب خیر تو ہے، جاؤ تو دیکھو۔ کہ مطمئن، کہا جب میرے پاس سے تب بھی رازق وہ تھا، جب اسی کے گھر ہے تب بھی رازق وہ ہے۔ اب سمجھ میں آیا، ایمان اگر ہے تو کھلے میں بھی ایماندار رہے گا، اور اگر ایمان نہ ہوگا غار میں بھی روئے گا۔ جناب ابو طالب آئے، جناب فاطمہ بنت اسد لے کر امیر المومنین کو باہر تشریف لے آئیں۔ دیکھ کر کہا ابو طالب اس بچے کا نام کیا رکھو گے؟ جملہ سنیے گا عزیزو، تہذیب المتین فی احوال امیر المؤمنین اٹھا کر دیکھیے، روایت یہ ہے، کہتے ہیں جناب ابو طالب کہتے ہیں اگر یہ بچہ میرے گھر ہوتا تو میں نام رکھتا، لیکن میرے گھر نہیں آیا، جس کے گھر آیا وہ نام رکھے گا۔ ہاتھوں پہ علی کو بلند کر کے کہا خدایا اس کا نام بتا دے۔ تو ایک کپڑا آسمان سے آیا، اس میں تھا شق اللہ اسمن من اسمائہ، اللہ نے اپنے ناموں میں سے ایک نام کو منتخب کیا، وہ اعلیٰ ہے اور یہ علی ہے۔ حمد
آپ متوجہ نہیں ہے عزیزوں، نام اہم ہوتا ہے۔ تو زمانے جاہلیت کے ترتیب الگ تھی، ایمان آنے کے بعد نبی کی طرز زندگی الگ ہے، نام اللہ اہل بیت کے منتخب کرتا ہے۔ اب یہ نام کی بڑی عظمت ہوتی ہے، کبھی نام تفصیل سے بتایا جاتا ہے، کبھی نام بتا دو کافی ہو جاتا ہے۔ جیسے کبھی کوئی بزرگ اپنے بچوں کو کہیں دکان پہ بیچتے ہیں، بابا جا کر کیا کہیں؟ بیٹا بتا دینا فلاں کا بیٹا ہوں، سمجھ جائے گا۔ کہا کیوں؟ نام چلتا ہے، متوجہ رہیے گا۔ کبھی تفصیل چاہیے، کبھی اجمال چاہیے۔ جس کو تفصیل تھی، نہج الاسرار میں روایت ہے، آنے والا جوان آ کر کہتا ہے یا علی میں آپ کو سمجھنا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا علی کو کیا سمجھو گے؟ علی کو سمجھنے کے لیے یا خدا چاہیے یا نبی چاہیے، ہر کوئی علی کو نہیں سمجھ سکتا۔ کہا علی پھر کیا کریں؟ کہا میری نام کی عظمت کو سمجھ لو، یہی کافی ہے۔ کہا مولا آپ کے نام کی عظمت کیا ہے؟ کہا میرا نام علی ہے، وہ نام علی ہے جب آسمان پر لکھا گیا تو بغیر ستون و سہارے کے شامیانہ بن گیا۔ جب میرا نام علی زمین پر لکھا گیا، مچلتے ہوئے پانی پر زمین رک گئی۔ میرا نام علی پہاڑ پر لکھا گیا، مثل میخ بن کر مضبوط ہو گیا۔ میرا نام علی بادل پر لکھا گیا، برسنے لگا۔ بادل پر لکھا گیا، برسنے لگا۔ ہواؤں پر لکھا گیا، ہوائیں چلنے لگی۔ تاروں پر لکھا گیا، دمک آنے لگی۔ چاند پر لکھا گیا، چاندنی آنے لگی۔ سورج پر لکھا گیا، روشنی آنے لگی۔ پھولوں پر لکھا گیا، مہک آنے لگی۔ آیا علی اپنے نام کی فضیلت بتا رہے ہیں؟ کہ سنو، یہاں علی نام کی فضیلت نہیں بتا رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے ہیں آسمان بغیر ستون کے شامیانہ بن گیا، بلکہ علی اپنے قول کے ذریعے سامنے والے کو بتا رہے ہیں اگر بے سہارا علی کو پکارے تو علی سہارا بن جائے گا۔ بے چینی میں اگر علی پکارے اطمینان آ جائے گا۔ اگر اندھیرے کنویں میں پکارے علی اس کے لیے ڈھارس بن جائے گا۔ غربت میں پکارے مونس بن جائے گا۔ وحشت میں پکارے انیس بن جائے گا۔ تم پکارو، علی تمہارے قریب ہے۔ سنیے، یا علی کتنا کہنا بڑا عظیم ہے۔ اگر بے سہارا پکارے سہارا مل جائے گا، اگر بے نور پکارے، بے ایمان پکارے۔ اب بہت سے لوگ ہیں کہ یا علی نہ کہو، یا علی نہ کہو۔ ہم اتنا کہیں گے تمہاری وقت کیا جب تمہارے باپ بھی مشکل میں تھے، علی ہی کو پکارا۔ ابو طالب زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔
متوجہ رہیے گا عزیزو، علی کہا، علی نے بتایا علی کہو. اور یہ نام علی کتنا عظیم ہے جانتے ہیں؟ پیغمبر سے لوگ آ کر کہنے لگے پیغمبر ہم مدینے میں یثرب میں بات کرتے ہیں یہودیوں کے خلاف کہ یہودیوں کے ساتھ ایسا کریں گے، رات میں بات ہوتی ہے، صبح کچھ 2 نمبری لوگ آ کے کہتے ہیں خیر تو ہے، بہت آوازیں یہودیوں کے خلاف اٹھا رہے ہو. یا رسول اللہ بات تو اپنوں میں تھی، بات وہاں کہاں سے پہنچ گئی نہیں معلوم. کسی نے کہا یا رسول اللہ یہی سب صورتحال ہے، سمجھ میں نہیں آتا کون اپنا ہے کون پرایا ہے. تو پیغمبر نے کہا بزم میں ذکر علی کرو، ذکر علی بتائے گا کون اپنا ہے. متوجہ رہنا عزیز، میں جان لے جانا چاہتا ہوں. میں کہوں گا یا رسول اللہ کہہ دیتے قرآن پڑھیے چہروں سے پتہ چل جائے، کہا نہیں. کہا کوئی سنت بیان کر دے، کہا نہیں. میں پیغمبر کی بات سمجھانے کے لیے مثال کا سہارا لے رہا ہوں. بزرگان مجھے معاف فرمائیے گا، جب بزرگ ہو جاتے ہیں، جب بیٹھتے ہیں بڑے عرصے دراز کے بعد تو بچپن کو یاد کرتے ہیں، کہتے ہیں یاد ہے وہ زمانہ جب اسکول میں ٹیچر مارتے تو سائیکل میں سے ہوا اتار دیتے. کہا ہاں ہاں یاد ہے وہ زمانہ، کہاں سے بھولیں گے. کہا نیمے شعبان میں اعمال کے لیے کہتے پتھر اٹھا کے روڈ کی ٹیوب لائٹ توڑ دیتے. کہا ہاں ہاں وہ زمانہ یاد ہے. یہ عیب ہے؟ پھر بھی فخر سے سناتے ہیں ہم نے یہ کیا، یہ شرارت کی، ایسا کیا، ویسا کیا. لیکن اگر اسی میں سے کوئی بزرگ کہیں تمہیں یاد ہے فلاں جوان نے تمہارے دادا کو مارا تھا، بابا کو مارا تھا، ماموں کو مارا تھا، اب چاہے ہنسے نہ ہنسے چہرہ بتاتا ہے تکلیف کتنی ہے. تو نبی نے کہا ہر چیز کو بتائیں گے تو لوگ تحمل کر لیں گے، لیکن جب ذکر علی آئے گا تو ہر کسی کو معلوم ہے علی نے تلوار اٹھا کر کس کس کو کہاں کہاں مارا. تو جو منافق ہوگا وہ چھپانا چاہ بھی لے تو چہرہ بتائے گا. اب متوجہ ہیں تو جملہ کہوں، جب فقیر شام نے علی کو خط لکھا، علی ہم رشتہ دار ہیں، تو علی نے کہا کہاں غلام زادے، کہاں آقا زادے، کہاں قرآن والے، کہاں شراب والے. یاد رکھنا ابھی بھی وہ تلوار میرے پاس ہے جس کا مزہ تیرے باپ نے بھی چکا، ماموں نے بھی چکا. اب سمجھ میں عزیز ہو یہ علی کہنا واقعاً اتنا عظیم ہے. علماء کہتے ہیں جب چلو تو یا علی کہو. سید العلماء ابو القاسم خوئی رضوان اللہ آفتاب فقہا کہتے ہیں جب لانے والے کو کسی کو لایا گیا تو فوراً وہ اٹھتے ہوئے کہتے ہیں یا علی کہہ کر اٹھنے لگے تو فوراً کہتا ہے آپ اتنے بڑے عالم ہیں پھر بھی علی کہتے ہیں. بیٹھ گئے پھر اٹھا پھر اٹھ کر آ گئے خوئی کہتے ہیں یا علی یا علی. کہا کیوں اتنا علی کریں؟ کہا اگر علی نہ ہوتے ہم کیا اسلام بھی کھڑا نہ ہوتا. اتنا علی کہو. چلو تو کہو یا علی.
اٹھو تو کہو یا علی، حضر میں ہو تو کہو یا علی، سفر میں ہو تو کہو یا علی، اپنوں میں ہو تو کہو یا علی، غیروں میں ہو تو کہو یا علی۔ زندگی میں علی 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 کرتے جاؤ، قبر میں جاؤ علی علی علی، صراط سے گزرو علی علی علی، تطائر الکتب علی علی علی، اتنا علی کہو کہ جب جنت میں جا کر انسان بیٹھے گا، معصوم کہتے ہیں یاقوت کی تختی ہوگی، زمرود لکا ہوگا، اور ایک ہوا چلے گی، آپس میں جب ٹکرائیں گے آواز آئے گی علی علی علی۔ سمجھ میں عزیزو، علی کہیے، فخر سے کہیے، اور یاد رکھیے جب بھی علی کہیے مسکرا کے کہیے، اس لیے کہ مومن کا مسکرانا بھی عبادت ہے۔ میں جملہ کہوں عزیزو بڑا غور سے سنیے گا، کہتے ہیں مومن کی صفت میں ہے ولایت اس وقت تک مکمل نہیں جب تک تبرہ نہ ہو، اور تبرہ ضروری نہیں ہے نام لے کر کہیں، ضروری نہیں ہے ان کا کردار بتا کر کہیں۔ کہ غدیر کے دن زیارت پڑھو، کھانا کھلاؤ، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر عقد اخوت پڑھو، لیکن اسی میں ایک جملہ یہ ہے کہ مومن کے لیے تبرہ کرنا ہے تو کرنا کیا ہے کہ مومن کا مسکرانا غدیر میں مومن کو دیکھ کر عبادت ہے۔ اب میں جملہ کہوں، اپنوں میں بیٹھ کر مسکرانا تولا ہے، غیروں میں بیٹھ کر غدیر میں مسکرانا تبرہ ہے۔ اب اگر کوئی کہے ہم کیسے تسلیم کرے تو کہیں اور نہ جائیے۔ عاشور کے دن علی اصغر کو جب حسین لے کر آئے، تیر لگنے کے بعد علی اصغر نے مسکرا کر بتایا دشمن کے مقابل میں علی والوں کا مسکرانا تبرہ ہے۔ اور حسین کے ایک دودھ پیتے سپاہی نے یزید قوم کی دھجیاں اڑائی۔ اسے کہتے ہیں غلام حسین، سید غلام حسین رضا آغا صاحب علی اللہ مقاموں کہتے ہیں علی کیا نام ہے، کس کو پسند ہے؟ جوان ہو تو طاقت کے لیے علی کہے، بچہ ہو تو سہارے کے لیے علی کہے، ضعیف ہو تو ہمت کے لیے یا علی کہے۔ علی علی ہے، جتنا ہو علی کہیے۔ تو جہاں امیر المومنین نے اپنا نام علی تفصیل سے بتایا، لیکن جب خیبر میں گئے سامنے مرحب آیا، مرحب نے کہا میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا، تو امیر المومنین نے یہ نہیں کہا میرا نام علی ہے، وہاں کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ کہا کیوں؟ جہاں تفصیل تھی وہاں علی بتایا، اور جہاں شجاعت تھی کہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، حیدر کہو، شجروں کو بھی پتا ہے تلوار کیسے چلے گی۔ سب سے بڑا ہے کس کا در؟ حیدر
لہذا یا علی، آگے بڑھ کر اپنی بات کو مکمل کروں تاکہ باتیں واضح ہو جائے۔ نام کی عظمت ہے، کبھی نام تفصیل سے، کبھی مختصر، تو کبھی اچھے نام ہوتے ہیں۔ تو معصوم نے کہا اپنی اولاد کا نام رکھو عبد الاسماء کا، کون سے مراد؟ اصدق الاسماء کا، جس کے شروع میں عین بے دال استعمال ہو۔ عبداللہ، عبد الصمد کا، یہ اصدق الاسماء کا۔ اچھا آگے کا یا اپنی اولاد کا نام احسن اسماء، اچھے ناموں میں رکھو، کا اس سے مراد کا اسماء انبیاء آدم، ابراہیم، نوح، شیس، یحییٰ، زکریا علیہ السلام۔ اور کا اجمل الاسماء، بہترین، جمال، خوبصورت اسماء کا کون سے؟ کا ہمارے محمد کے نام، محمد و علی و حسن و حسین و باقر و صادق و کاظم و رضا علیہم السلام۔ اب افسوس یہ ہے کچھ لوگ خامہ خیالی میں ولادت کے بعد سوچتے ہیں تارا کون سا ہوگا، نام کیا رکھے، ستارہ کون سا ہو، نام کون سا رکھے۔ میں ان کی خدمت میں کہوں تارے ستارے دیکھ کر نام نہ رکھو، تارا جس کے در پر آیا انہی کے نام پر نام رکھو۔ اب ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے، ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے، وہ نام نہیں، کوئی نیا نام چاہیے، کوئی نیا نام بتائیے۔ افسوس یہ ہے اگر نام کی فضیلت پتہ ہوتی تو نیا نام نہ ڈھونڈتے۔ کیا مطلب؟ یہ نام علامہ ذیشان در جوادی اللہ مقاموں کے تھے قیامت میں جب سب کے نام اعمال تلاش کیے جائیں گے، جنت بھیجی جائے گی، ایک گروہ ہوگا، آواز قدرت آئی، ان سے پوچھو کوئی کام کیا تو وہ کہیں گے انہوں نے جناب زہرا کی اولاد سادات اکرام کے لیے احترام کیا، کہ جنت بھیج دو، کہ انہوں نے ان کی خدمت کی، کہ جنت بھیج دو۔ ایک طبقہ پھر بھی بچ جائے گا، پوچھ رہے ملک کیا تم نے کچھ کیا؟ تو وہ کہیں گے کچھ نہیں، ہم نے بس اتنا کیا جناب زہرا کے فرزندوں کے ناموں میں سے اپنی اولاد کا نام رکھا تھا کہ اسی نام کے صدقے میں تمہیں جنت میں ڈالا جائے گا۔ اب لوگ کہتے ہیں ہمیں نیا نام بتائیے، نیا نام بتائیے، تم نے عظمت سمجھی نہیں ہے اس لیے نئے نام کی چکر میں ہو۔ کوئی سمجھو عظمت تو کسی اور سے نہیں، امام حسین سے۔ شیخ زین الدین عاملی المعروف شہید ثالث کہتے ہیں، شہید ثانی کہتے ہیں امام حسین نے فرمایا اگر اللہ مجھے 100 بیٹے دے میں 100 بیٹوں کا نام علی رکھوں گا، علی رکھوں گا، علی رکھوں گا۔ متوجہ رہیے گا، یہ نام ہے۔ اور یہ یاد رکھیے جب قرآن پڑھتے ہیں تو آیتوں کے درمیان رکوع کی علامت، گول دائرے، آیت کے نمبر لکھے رہتے ہیں، وہ شمار نہیں ہوتے قرآن میں۔ تو یہ نعرے ٹائم کے اندر سے مائنس ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد۔ کبھی نام اسمل الاسماء، اجمل الاسماء۔ اب افسوس یہ ہے کہ بعض افراد اتنے ایمان کے کمزور ہو چکے ہیں
بچے کا نام رکھا سجاد، کچھ دن بیمار رہا، علیل ہے بدل دو۔ خدا کی قسم میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ کا جوان بیٹا ہو کیا آپ نام علی اکبر پہ قربان کریں گے یا نہیں؟ کہ اگر 6 ماہ کا بچہ ہو تو علی اصغر کے نام پر قربان کریں گے یا نہیں؟ اگر کرنے کا جذبہ ہے تو پھر بیٹے کا نام سجاد رکھا اور بیمار رہتے رہتے مر جائے اسی نام پر، وہ بہتر ہے نام بدل کر بے ایمانی نہ کرو تاکہ بدنامی نہ ہو۔ نام رکھو تو نام کی عظمت ہے، جیسا نام ہوگا تو بعض نام اچھے ہوتے ہیں، نام رکھا جائے، اور بعض نام اتنے قبیح ہوتے ہیں کہ اہل بیت نے منع کیا یہ نام نہ رکھنا۔ متوجہ رہیے گا، میں جس طرف لے جانا چاہتا ہوں، کبھی کبھی گفتگو ہوتی ہے، دو لوگ آپس میں لڑنے والے ہوں تو ادھر ادھر لڑنے والے آپس میں بیٹھتے نہیں، اگر بیٹھ بھی جائے تو مہاراشٹر کا ایک جملہ مشہور ہے، 36 کا آکڑا، 3 ادھر دیکھے گا 6 ادھر دیکھے گا۔ کہا کیوں؟ بنتی نہیں ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ بنتی نہیں ہے، نہ ادھر بڑا مشکل مسئلہ ہے، بنتی نہیں ہے۔ لیکن اگر بننے والوں کو دور ہو جائے اور آ کر کہیں حضور فلاں آپ کا جو دشمن ہے نا اس نے ایسا کہا، اس کا ذکر نہ کرو، لیکن جب شدت بڑھ جائے تو کہتے ہیں ذکر وکر تو چھوڑو، نام بھی نہ لو۔ ہے سمجھ میں آتی؟ تو جب شدت ہو تو ذکر کی بات چھوڑو، نام سننا پسند نہیں ہے۔ وسائل الشیعہ کتاب آنے والا امام کے پاس آیا، مصطفی ناطق حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، امام کے پاس آیا، یا ابن رسول اللہ من امام بعدک، مولا آپ کے بعد امام کون ہوگا؟ فاشار الامام الی المہد، امام نے اشارہ کیا گہوارے کی طرف، جھولے کی طرف، وہ فدنا منہ، فوراً جھولے کے قریب گیا، دیکھا تو عالم طفولیت میں امام کاظم ہے، فوراً امام صادق نے کہا سلام کرو۔ اب یہ سوچنے لگا اتنی کم عمر میں سلام کروں گا تو جواب کیسے دیں گے، لیکن شیعہ تھا، امام نے کہہ دیا کرنا تھا، تعبداً آگے بڑا بدلے نہ خواستہ، امام اس طرف ہے بلا تشبیہ، گہوارہ اس طرف، آگے بڑھا، سلام کیا، واپس آیا، امام سے کہتا ہے فرزند رسول اجازت ہو میں بھی حاضر ہوتا ہوں۔ امام نے کہا جاؤ، گیا، کچھ دیر کے بعد واپس آیا، امام کہتے گئے کیوں؟ آئے کیوں؟ کیا بات ہے؟ کہ مولا جب آپ نے کہا تھا گہوارے میں آنے والا امام ہے تو میرا دل کہہ رہا تھا عالم طفولیت میں کیا یہ میرے سلام کا جواب دے پائیں گے؟ یقیناً امام ہے لیکن عالم طفولیت ہے۔ کہ پھر کہ آپ کے کہنے کے بعد میں آگے بڑھا اور سلام کیا تو گہوارے میں موجود امام نے فصیح انداز میں سلام کا جواب دیا اور ایک جملہ کہا، کل رات میں تو نے اپنی بیٹی کا جو نام رکھا وہ بدل دے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزو؟ گہوارے میں امام نے کہا کل رات میں تو نے جو بیٹی کا نام رکھا وہ بدل دے، اس لیے کہ وہ نام ہمارے محمد کو پسند نہیں ہے۔ مولا میں تو سوچ رہا تھا یہ جواب سلام دیں گے یا نہیں، انہیں تو میرے گھر کی بھی خبر ہے میں نے نام کیا رکھا۔ اب میں جملہ کہوں دی دو، اب لوگ کوئی نہ آ کے مجھ سے نہ پوچھے یہ نام کیا تھا،
کسی میڈم کا تھا. نام پسند نہیں ہے، ابھی بھی متوجہ نہیں ہوئے. امام نے کیا کہا؟ نام بدل ڈالو، نام بدل ڈالو. کہ مولا کیوں؟ کہ یہ نام ہمارے محمد کو پسند نہیں ہے. اب ہم سے یا ہمارے قوم کے جوانوں سے یہ بحث نہ کرنا وہ اچھے تھے یا نہیں، انہوں نے کیا تھا نہیں. اما ہمیں ذکر سننا نہیں ہے. جن کے نام اہل بیت کو پسند نہیں ہمیں سننا بھی پسند نہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اب نام، اتنی محنت میں نے کی اسی مقدمے کے لیے. نام وہی سے آل محمد کے طے ہوئے. تو اب شہزادی کا نام فاطمہ ہے، تو 9 عدد روایتیں وجہ تسمیہ میں آئی. فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہا گیا؟ پہلی چیز حدیث قدسی میں ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی فتنتکی بالعلم. فاطمہ ہم نے آپ کو علم سے مستغنی رکھا. آپ کو کسی معلم کی ضرورت نہیں، کسی استاد کی ضرورت نہیں. بی بی آپ من جانب خدا علم لے کر آئی ہے. متوجہ نہیں ہوئے عزیزوں؟ فاطمہ زہرا کو فاطمہ کہا گیا کس بنیاد پر؟ کہ فاطمہ کو مستغنی رکھا گیا کہ دوسروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. ہم ایک جملہ کہوں، عالم ہے لیکن جب کتاب لکھ دے تو کچھ چیزیں کتاب میں آتی ہے، سارا علم نہیں آتا. میں متوجہ رہیے گا عزیزوں، کتاب میں سارا علم نہیں آتا لیکن عالم کتاب لکھ دیتا ہے. اگر کتاب میں سارا علم آ جاتا تو پھر اللہ صرف کتاب بھیجتا، نبی نہ بھیجتا. کتاب رکھتے نبی، اہل بیت نہ رکھتے. لیکن کہا کتاب کتاب ہے، عالم ہے. صفت علم الگ، کتاب الگ ہے. اب سمجھیے گا عزیزو، شہزادی کی کتاب مصحف فاطمہ جو علم فاطمہ سے لکھی گئی، قرآن الگ، مصحف علی الگ، مصحف فاطمہ الگ. مصحف فاطمہ سیدہ نے لکھوایا اور لکھوا کر دیا ہے کس کے پاس؟ ائمہ کے پاس. ہر امام کے پاس وہ کتاب موجود ہے. اس کتاب کی عظمت کیا ہے؟ تو پوچھنے والے نے امام رضا سے پوچھا، مولا فوراً جواب دے دیتے ہو کہ ہمارے پاس علم ہے. کہ مولا کبھی کوئی مقام پر آگے پیچھے ہوئے ہیں؟ کہ سنو، جب بھی ہمیں کوئی مسئلہ دیکھنا ہوتا ہے تو ہم کوئی اور کتاب نہیں، مصحف فاطمہ ہماری جدہ کی کتاب اٹھا لیتے ہیں. تو امت کو امام کی ضرورت ہے، اور امام اولاد زہرا ہونے کے ناطے اپنی ماں فاطمہ کی کتاب اٹھا لیتے ہیں. جس کی کتاب امامت اٹھا لے اسے فاطمہ کہتے ہیں. لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی. متوجہ رہے ہیں عزیزوں؟ پہلا حرف با. فاطمہ زہرا کو فاطمہ کیوں کہا گیا؟ فتنتکی بالعلم، حرف با کے ذریعے. پھر 4 روایتیں من کے ذریعے. فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہا گیا؟ کہ من تولاہا، جو فاطمہ زہرا سے تولا کرے، محبت کا اظہار کرے. پہلی روایت. دوسری، من احبہا، جو فاطمہ کو دوست رکھے.
دوسری روایت. تیسری کم من ذریتہا، فاطمہ کی ذریت سادات سے محبت رکھے. چوتھی روایت من محبیہا، اور جو فاطمہ کو دوست رکھتے ہیں، چاہتے ہیں ان کو دوست کو ہی رکھے. چار روایت من تولاہا من احباہا من ذریتہا من محبیہا، چار روایتیں. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ اب حرف من آیا، میم نون، من کیا؟ من النار، جہنم سے بی بی بچا لے گی. فاطمہ کسے بچائے گی؟ چار لوگوں کو. متوجہ رہیے، من احبہا، جو فاطمہ سے تولا کرے، من احبہا، فاطمہ کو جو چاہے، من ذریتہا، جو فاطمہ کی ذریت کو چاہے، وہ من محبیہا، اور فاطمہ سے محبت کرنے والے کو بی بی جہنم سے بچائے گی. اب ہم کہیں گے بی بی آپ کی محبت کا معیار تو بتائے تاکہ ہم بھی جہنم سے بچ جائے. تو شہزادی نے کہا سنو، عملاً قولاً فعلاً بی بی نے بتایا. جواب کیسے؟ کہ جب علی نبی فاطمہ حسن و حسین بیٹھے، نبی نے کہا حسین شہید کر دیے جائیں گے، تو علی کے سامنے شہزادی نے کہا بابا میرے حسین پر رونے والے کو کیا دیں گے؟ کہا میں جنت دوں گا، میں انہیں جنت لے جاؤں گا. علی آپ کیا دیں گے؟ ساقی کوثر ہو، پانی پلا کر سیراب کروں گا. حسن کا جنت کی سیر کراؤں گا. ہر معصوم نے پلٹ کر کہا بی بی آپ کیا دیں گی؟ تو شہزادی نے کہا جب تک حسین پر رونے والے، حسین پر ماتم کرنے والوں کو جنت میں نہ لے جاؤ، میں جنت میں نہیں جاؤں گی. تو فاطمہ ہے، جب تک حسین پر رونے والوں کو جنت میں نہ لے جائے اس وقت تک بی بی جانے والی نہیں ہے. اسی لیے فاطمہ کہا گیا. 5 روایتیں، 4 اور روایتیں دوسری مجلس میں اس کی وضاحت کروں گا، بس جملے سنیے. فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہا گیا؟ کہ فاطمت انی شر، فاطمہ کو شر سے دور رکھا گیا. فاطمت انی تم سے، عام حالات جو خواتین کے ہوتے ہیں اس سے بیوی کو دور رکھا گیا. فاطمت ان تمہل وراثہ فی الملک، لالچی لوگ وارث بن کر ملکیت کے نائے فاطمہ کو دور رکھا. فاطمت الاعداء ان معرفتہا، فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا گیا تاکہ دشمن فاطمہ کی معرفت حاصل نہ کر سکے. 9 روایتیں ہیں 3 حرفوں کے ساتھ، ایک ان، دوسرا من، تیسرا بے من ان کے بارے میں، عین اور نون ان کے بارے میں بعد کی مجلس میں عرض کروں گا جو دوسری مجلس ہوگی، لیکن اتنا سن لیجئے گا ان کے ساتھ 3 حرفوں سے رکھا. اب آغا انصاری کہتے ہیں فاطمہ کا اگر معنی کیا جائے، فاطمہ فاصلہ، فاطمہ مانعہ، فاطمہ قاطعہ، کہا کیوں فاطمہ کو ایسے رکھا؟ کہا اس لیے کہ یہ فاطمہ نہیں ہے، اللہ نے انہیں قاطعہ بنا کر رکھا، انہیں مانعہ بنا کر رکھا، انہیں فاصلہ بنا کر رکھا تاکہ ان کے قریب کوئی نہ آئے. کہا پھر اتنی عظیم بیوی ہے تو انہیں رکھا کیسے جائے گا؟ عزیزوں متوجہ رہنا. کہتے ہیں اللہ نے جیسے موتی کو صدف میں رکھا ویسے فاطمہ کو نبوت و امامت میں رکھا، فاطمہ کو نبوت و امامت میں رکھا. کہا کہاں ملے گا؟ کہا جب کبھی یہ گھر سے نکلے تو دیکھنا نبی آگے ہوں گے، فاطمہ پیچھے ہوگی، فاطمہ کے پیچھے علی. کہا کیوں؟ کہا سامنے سے نبوت ہوگی، پیچھے سے امامت ہوگی. بیچ میں گوہر فاطمہ ہے. اب عظمت فاطمہ سمجھ میں عزیزو
اتنا میں نے مقدمہ بنایا بس ایک جملے کے لیے، اگر جملہ سمجھ لے تو بات واضح ہو جائے گی کہ آگے سے نبوت، پیچھے سے امامت جس کا تحفظ کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں، لیکن اگر بیچ میں سے فاطمہ ہٹا دیا جائے نہ نبوت سمجھ میں آنے والی ہے نہ امامت سمجھ میں آنے والی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ کیسی ہے فاطمہ؟ جیسا نبی بتائیں گے ویسی ہے فاطمہ، جیسا نبی بتائیں گے ویسی ہے فاطمہ۔ زوجہ ہے ایک امام کی، ماں دو امام کی، باقی 9 امام کی دادی ہے فاطمہ۔ نعرہ حیدری، آواز بلند پنجاتنی صلوات۔ بدل دیں گے، مایوس نہ ہو راہی، آجا در زہرا تیری تقدیر بدل دیں گے۔ بڑی سکی فاطمہ، تو بڑی سکی فاطمہ، علی فاطمہ، لا الہ جھومنے لگا، لا الہ جھومنے لگا، سجدہ کر رہی تھی فاطمہ، روٹیاں تیرے ہاتھ کی، روٹیاں تیرے ہاتھ کی، ماشاءاللہ۔ مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، ہر مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، جب کہیں ملی فاطمہ۔ لہذا عزیز جناب زہرا کے نام کی عظمت بڑی ہے، بعد میں انشاءاللہ تفصیلاً جناب زہرا کو فاطمہ کو الگ کیا گیا، عین اور نون کا جو لفظ استعمال ہوا بات کی مجلس میں عرض کروں گا، کیوں معصوم نے ان کا لفظ استعمال کیا، پھر بدعہ کا معنی کیا اور منی کیوں کہا، انشاءاللہ بعد کی مجالس میں عرض کروں گا، لیکن اتنا یاد رکھیے کہ نام فاطمہ کی عظمت بڑی ہے۔ کتاب وسائل الشیعہ، لما دخل السكوني على إمامنا الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، جب سکونی امام صادق کی خدمت میں آ کر بیٹھ گیا، فنظر الامام علیہ افضل الصلاة والسلام علیہ، امام نے اس کی طرف دیکھا، کہتے ہیں تیرے چہرے کے آثار بتا رہے خیر تو ہے، کہا مولا اللہ نے مجھے ایک بیٹی عنایت فرمائی۔ امام نے کہا ماذا سمیتہا، تو نے نام کیا رکھا؟ سکونی کہتا ہے سمیتہا علی اسم جدتک فاطمہ، میں نے اپنی بیٹی کا نام آپ کی جدہ ماجدہ فاطمہ کے نام پر رکھا۔ عزیز و روایت میں حکایت نہیں ہوتی ہے، لیکن بعض روایت میں حکایت آئی ہے۔ فَلَمَّا سَمِعَ الْإِمَامَ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ، جب امام معصوم نے سنا، وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ، امام نے ہاتھ سر پر رکھا، وَيَقُولُ 3 مرات، اور 3 مرتبہ کا آہ آہ آہ، جیسے ہی امام نے آہ سرد بھری، سکونی کہتا ہے مولا میں نے کوئی خطا کر دی، امام کہتے نہیں نہیں، کہا پھر مولا آپ نے آہ
سرد کیوں بھرا؟ کہا سن، جب تو نے اپنی بیٹی کا نام میری جدہ کے نام فاطمہ پر رکھا، یاد رکھنا من الیوم، آج کے بعد سے لا تضربها، کبھی مارنا نہیں۔ لا تشمتها، کبھی برا بھلا نہ کہنا۔ لا تؤذیها، کبھی اذیت نہ دینا۔ لا تنہرها، ارے جھڑکنا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہ جب فاطمہ نام آ جائے تو میں کہوں گا مولا جس کا نام اگر غیر معصوم کے لیے آ جائے تو اسے مارا نہ جائے، اذیت نہ دی جائے، جھڑکا نہ جائے، لیکن اللہ اللہ پیغمبر کے بعد جس بیوی کا نام فاطمہ تھا، جناب زہرا صلوات اللہ وسلام علیہا، نبی رحمت للعالمین گھر میں تشریف لے آئے۔ فاطمہ چادر دو، فاطمہ چادر کو اوڑھ لیا، لیٹ گئے۔ جملہ سنو گے عزیزو، پیغمبر لیٹنے کے بعد حسنین کو بلایا، کبھی حسن کو دیکھا سینے سے لگا لیا، کبھی حسین کو دیکھا پیشانی کا بوسہ دینے لگے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد کہا فاطمہ علی کو بلاؤ۔ فاطمہ علی بھی آ گئے، شہزادی بھی آ گئی ہیں۔ عزیز جملے بڑا غور سے سننا۔ فوراً امام نبی کریم نے پنجتن میں سے ان افراد کو بٹھا کر کہا ضم صدرہ الی صدرے، حسن کو سینے سے لگا کر کہا فاطمہ حسن کو زہر دیا جائے گا، میرے حسن صبر کرو گے؟ کہا ہاں ہاں نانا میں صبر کروں گا۔ فلما نظر الى حسین المظلوم، لیکن جیسے ہی حسین کو دیکھا خود نبی دہاڑے مار کر رو کر کہتے حسین تو تنہا ہوگا، چاروں طرف سے گھیر کر کوئی تیر، کوئی تلوار، کوئی نیزہ، کوئی پتھر، نانا میں صبر کروں گا۔ اللہ حسین کو سینے سے لگا لیا، پھر نبی اٹھ کر بیٹھے۔ فنظر نظرة عجیبہ الی امیر المؤمنین، اور علی کو بڑے عجیب نگاہوں سے دیکھ کر کہتے ہیں علی صبر کرو گے؟ علی کا نبی بتائے میں صبر کروں گا۔ علی آپ کے سر پر ضربت لگے گی؟ ہاں ہاں آقا میں صبر کروں گا۔ عزیز جملہ سننا، وقار کو بتائی ہیں علل عرض، گھٹنوں کے بل علی بیٹھ گئے۔ نبی نے ہاتھ لیا، ہاتھ میں لے کر کہا علی سر پر ضربت لگے گی، نبی صبر کروں گا، خون سے داڑھی رنگین ہو جائے گی، نبی میں صبر کروں گا۔ عزیز بڑا غور سے جملہ سننا، جیسے ہی یہ کہا ہر بات پر علی کہہ رہے تھے میں صبر کروں گا، میں صبر کروں گا، لیکن جیسے ہی نبی نے فاطمہ کو دیکھا پھر علی کو دیکھا، فاطمہ کو دیکھا پھر علی کو دیکھا، علی صبر کرو گے؟ کہا ہاں ہاں بتائیے۔ کہ فاطمہ پر ظلم ہوگا؟ علی کا چہرہ بدلا، کیسے؟ کہا سنو علی میری فاطمہ کی پسلی توڑی جائے گی۔ علی کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ علی صبر کرو گے؟ علی نے کہا صبر کروں گا، لیکن جیسے یہ جملہ تھا علی فاطمہ کو تماچا مارا۔ علی نے کہا میں کیسے صبر کروں میری فاطمہ؟ نبی نے کہا علی صبر کرو گے؟ آپ صبر کرو گے؟ ایک
مرتبہ علی نے سر کو جھکا لیا. زہرا آگے بڑھ کر نبی کا ہاتھ تھام کر کے دیا, بابا علی بھی صبر کریں گے, میں بھی صبر کروں گی, لیکن بابا میں کیسے صبر کروں؟ نبی نے ایک جملہ کہا, زہرا تڑپ گئی, ہاتھ خالی نہ رکھنا. نبی نے کہا زہرا جب پسلی توڑی جائے گی شکم میں محسن کی شہادت. زہرا تڑپ گئی, ہائے میرا بیٹا. اللہ اللہ نبی پر نبی نے وصیتیں کی. عزیز بڑا غور سے جملہ سنیے گا. میں نے مصائب کو ختم کیا, آخری روایت تاخیر سے مجلس ہو تو مجھے معاف کرنا, لیکن روایت سننا عزیز ہو. مجدد شیرازی رحمت اللہ علیہ سامرہ میں موجود مجدد شیرازی بزرگ بیان کرتے ہیں, جتنی عمر نبی کی تھی اتنی ہی کم و بیش علی کی عمر تھی. جتنی اذیتیں نبی نے برداشت کی وہی تمام مشکلیں علی نے بھی برداشت کی, لیکن تمام عمر علی ساتھ رہے. جب نبی دنیا سے تشریف لے گئے تو چہرے میں جو داڑھی تھی ریش مقدس تھی اس میں صرف 13 بال سفید تھے. اللہ اکبر عزیزو, 13 بال سفید تھے. لیکن جب علی دنیا سے گئے تو پوری داڑھی سفید تھی. مجھے دل شیرازی کہتے ہیں کیوں؟ جو منظر علی نے دیکھا وہ کسی نے دیکھا. کہا مولا وجہ کیا ہے؟ آقا وجہ کیا ہے؟ کہا اللہ ہم سب کو نجف کی زیارت سے مشرف کرے. جب جانا قبر علی میں تو قبر علی کے پاس زیارت پڑھنا اور کہنا السلام علیکہ اول المظلوم, اے اول مظلوم تم پر سلام. کیا اس سے پہلے علی سے پہلے کوئی نبی مظلوم نہ تھا؟ کیا کوئی ولی مظلوم نہ تھا؟ کیا کوئی وسیع مظلوم نہ تھا؟ کہا جو مصیبت علی دیکھیں گے وہ مصیبت نہ کسی وسیع نے دیکھی, نہ کسی نبی نے دیکھی, نہ کسی نے دیکھی. کہ مصیبت کیا ہے؟ کہ جب دروازہ گرے گا علی کے گلے میں رسی, فاطمہ پر کسی نے تماچا, جو علی نے منظر دیکھا ہائے فاطمہ. اللہ بی بی پر مصیبت گزری, علی دیکھتے رہے. کیا مصیبت گزری؟ آخری بات عزیزو, علامہ قزوینی بیان کرتے ہیں ایک روز امام حسین کے حرم میں امام حسن کی شہادت پڑھ کر آیا. جملہ سنو عزیزو, بڑا سخت جملہ ہے. کہتے ہیں میں مصائب پڑھ کر آیا اور جب آ کر سو گیا عالم مکاشفات میں امام حسن آئے. حسن آ کر خطیب سے کہا تو نے میری بڑی مصیبت نہیں پڑھی. تو فوراً خطیب نے کہا مولا میں نے وہ ذکر کیا جب آپ کو زہر دیا گیا. کہا یہ بڑی مصیبت نہیں. کہا مولا آپ کے لاشے پر تیر برسائے گئے. امام نے کہا یہ بڑی مصیبت نہیں. وہ مقتل امام حسن پڑھتا گیا. امام کہے یہ بڑی مصیبت نہیں, یہ بڑی مصیبت نہیں. آغا قزوینی نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا مولا بتائیے سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ تو امام نے کہا میرے شیعوں کو بتانا. حسن کی سب سے بڑی مصیبت یہ تھی جب دروازہ جلتا ہوا گرا ہے میری ماں پر. انا واقف متحیر, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں ماں کو جلتے دروازے سے بچاؤں یا میرے بابا کے گلے میں رسی میں اپنے بابا کو بچاؤں. ارے ادھر میرا بابا مظلوم, ادھر میری ماں مظلومہ, میں حسن. محمد رال محمد اس قلیل سے عزاداری کو قبول فرما. خدایا تجھے واسع آل محمد کا
ان رونے والوں کی جنت البقیع کی زیارت سے مشرف فرما خدایا پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما خدایا جو لوگ آج دشمن سے لڑ رہے ہیں دشمنان اسلام سے لڑ رہے ہیں خدایا ان کی حفاظت فرما ایران لبنان سیریا عراق پاکستان اور انڈیا اور تمام جس گوشے میں اہل بیت کے چاہنے والے رہتے ہیں ان سب کی جان مال عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما خدایا منافقین کو کیفر کردار تک پہنچا خدایا جس نے بھی یہ مجالس کا اہتمام جس زاویے سے جس نے بھی شرکت فرمائی خدایا ان سے اس خدمت کو قبول فرما خدایا ہم سب کو دفاع آل محمد کا نصیب فرما ہمارا خاتمہ ولایہ آل محمد پہ فرما اگر زندگی میں وہ لمحہ ہے جس کے وجہ سے ہم ولایت علی ایمان سے دور ہونے والے خدایا اس لمحے کے آنے سے پہلے ہمیں دنیا سے ایمان کے ساتھ اٹھا لے خدایا تجویز آل محمد کا دنیا میں زیارت حسین آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما خدایا ہمارے دعاؤں کو قبول فرما خدایا تجویز آل محمد کا امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما ان کے لشکر میں ہم سب کو شمار فرما اگر دشمنان دین و آزاداری خدایا لائق ہدایت عطا فرما ونن نیست و نعبود فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ما تنوصل